ان اولیاء الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی پرہیزگار اور متقی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، سرزمین ہند پر اللہ نے ایک سے ایک اپنے مقدس ولیوں کو بھیجا۔ انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی جنہیں دنیا مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، جن کا مزار مبارک صوبہ اتر پردیش کے کٹوچا مقدسہ کے اندر موجود ہے، جو آج بھی زائرین کے لیے باعث تسکین ہے اور ایک بہترین شفا خانہ ہے بیماروں کے لیے۔ مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر ولایت کے اس مقام اور اس منصب پر فائز تھے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑوں کو بڑی ریاضت و مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے تخت سمنا کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کی اور اللہ عز و جل کی راہ میں آئے اور اپنی پوری زندگی رائے خدا میں وقف کر دی اور خدمت خلق کے لیے اپنی پوری زندگی کو آپ نے وقف فرما دی۔ ان کی شان، ان کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ انہیں دیکھیں کہ یہ سمنان جو کہ ملک ایران کا ایک عظیم الشان علاقہ ہے، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی تقریباً 688 ہجری میں، اور یہ 15 سال کی عمر میں سمنان کے بادشاہ بن گئے اور تقریباً 10 سال تک وہاں پر رہ کر کے آپ نے حکومت فرمائی۔ لیکن اللہ عز و جل کو کچھ اور منظور تھا، آپ کے ذریعے سے دین کی خدمت لینی تھی اور آپ کے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ پہنچانا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے ملاقات کی اور کہا، اے اشرف، اب یہ تخت و تاج چھوڑنے کا وقت ہے اور اللہ عز و جل کی وصال کی لذتوں سے آشنائی حاصل کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اتنا کہا اور اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف سمنانی وہاں سے تخت و تاج کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنی والد ماجدہ، جن کا نام سیدہ خدیجہ ہے، آپ نے ان سے اجازت مانگی اور اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی سمنان سے روانہ ہوئے، سب سے پہلے بخارا آئے۔ بخارا میں ایک مجذوب ایک اللہ کے ولی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنی پیشانی حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی پیشانی سے رگڑی، جس کی وجہ سے آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر انہوں نے آپ کو سمرقند جانے کا اشارہ کیا۔ بخارا سے آپ سمرقند آئے، سمرقند سے آپ چلتے رہے، سیر کرتے رہے اور آپ اونچ تشریف لائے، جو اونچ میں آ کر کے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں آپ کچھ دن آپ قیام پذیر رہے، ان سے آپ نے روحانی فیوز و برکات حاصل کی۔ اس کے بعد مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے آپ سے کہا کہ تم میرے برادر محترم مخدوم علاء الحق پنڈوی تمہارا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، وہ تمہارے منتظر ہیں، لہٰذا تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، تم یہاں سے پنڈوا چلے جاؤ۔ مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر کا سفر جاری رہا۔ آپ اونچ سے روانہ ہوئے اور سرزمین دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں آ کر آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، ان دونوں اللہ کے ولیوں کے مزار مبارک پر آپ نے حاضری دی، وہاں سے روحانی فیض حاصل کیے۔ اس کے بعد ایک اللہ کے ولی سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو وہاں سے پنڈوا آنے کی ترغیب دی اور آپ وہاں سے سیدھے پنڈوا، جو اس وقت بنگال کی سرزمین پر ہے، آپ وہاں سے پنڈوا تشریف لائے۔ کمال کی بات ہے کہ پوری دنیا اگر مرید اپنے پیر پر فخر کرے، مرید اگر اپنے پیر کا انتظار کرے، ان کی یادوں میں پریشان رہے، ان کی یادیں اپنے دلوں میں بسائے رکھے، تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن عجب اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیر و مرشد، کوئی پیر کامل، وہ بھی اپنے وقت کے ولی کامل ہوں کہ جن کے در سے ہزاروں لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہو، وہ اتنے بڑے ولی کامل جب کسی شخص کا انتظار کریں، جن کے آنے کا شدت اور بے صبری کے ساتھ انتظار کریں، تو آپ سمجھیے کہ ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف سمنانی
جب بنگال کی سرزمین پر آپ پنڈوا تشریف لے گئے، پنڈوا میں آنے کے بعد آپ کی پیر و مرشد سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کی بڑی زبردست طریقے پر استقبال کی اور آپ کی بہت اچھے انداز میں مہمان نوازی کی اور آپ کو وہیں پر رکھا اور اب کہا آؤ آؤ، آپ کے آنے کی مجھے حضرت خضر نے 70 مرتبہ مجھے آنے کی خبر دی۔ کتنا اونچا مقام ہے کہ جن کے آنے کی خبر خود حضرت خضر علیہ السلام ان کے پیر و مرشد تک پہنچائے، وہ بھی 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ۔ تو ان کی شان، ان کی ولایت، ان کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا، اس کا اندازہ ایک اللہ کا ولی ہی لگا سکتا ہے۔ بہرحال کچھ دنوں تک آپ اپنے پیر و مرشد کے دربار میں ان کی صحبت میں رہ کر ان سے مکمل طور پر آپ فیضیاب ہوئے۔ پیر و مرشد کا اس قدر ادب و احترام کہ جب آپ چلہ گاہ میں جاتے، جس حجرے میں آپ چلہ کرتے، جب اس حجرے میں آپ قیام فرماتے تو آپ اپنے پیر و مرشد کے مقام کی طرف کبھی پیر نہیں پھیلاتے، اور یہ معمول زندگی بھر آپ کا رہا۔ جب آپ پنڈوا شریف سے کچوچا مقدسہ تشریف لے آئے تو پوری زندگی جب بھی کبھی اپنے پیر کو پھیلایا تو اپنے پنڈوا شریف کی طرف اپنے پیر کو نہیں پھیلایا۔ یہ ادب ہے، یہ پیر و مرشد کا ادب ہے جس کی بنیاد پر انسان ادب کے ذریعے سے اس مقام کو بھی حاصل کر لیتا ہے جہاں تک اس نے کبھی پہنچنے کے لیے سوچا بھی نہ تھا۔ بہرحال ہر پیر کی جانب سے اپنے مرید کو کوئی نہ کوئی لقب ملتا ہے۔ مخدوم علاؤالحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بے چین تھے، بڑے پریشان تھے کہ میں اپنے مرید خاص کو کون سا لقب دوں، کس لقب سے میں ان کو نوازوں۔ پھر آپ نے سوچا کہ الالقاب تنزل من السماء، کہ لقب اور یہ القاب یہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ جب مجھے غیب سے خبر ملے گی یا مجھے غیبی طور پر ان کے القاب کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہی لقب میں مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر کے حوالے کر دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ چلہ گاہ میں تھے، اب مراقبے میں مشغول تھے آپ، اچانک چلہ گاہ کے در و دیوار سے جہانگیر 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 کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت مخدوم علاؤالحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ لقب بڑا اچھا ہے۔ جب آپ کی ملاقات مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر سے ہوئی تو آپ نے کہا کہ تمہارا لقب آج سے جہانگیر ہے۔ اسی دن سے آپ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرات محترم ناظرین، سیدنا مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر کا وہ عظیم الشان، وہ پائے کہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری۔ آپ کے دم قدم سے لاکھوں ایسے مریض شفایاب ہوئے جو موت کے منہ پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے آپ کے وسیلے سے، آپ کی ذات بابرکات کے توسل سے انہیں شفا عطا فرمائی اور آج وہ صحت مند ہو کر اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر مخدوم علاؤالحق پنڈوی سے مکمل طور سے فیض پا کر کے آپ کچوچا مقدسہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے آ کر وہیں پر قیام کیا۔ پیر و مرشد کے بتائے ہوئے مقام کی جو آپ نے جو مقام تعین فرمائی تھی اسی مقام پر آپ نے زندگی کے آخری مرحلے گزارے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ تقریباً 832 ہجری میں سرکار مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر کا وصال پرملال ہوا اور آپ کا مزار مقدس آج بھی کچوچا شریف کے اندر مرجع خلائق ہے۔ لاکھوں ہزاروں بیمار آتے ہیں اور شفایاب ہو کر کے اس در سے جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا خوب کہا ہے کہ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ اللہ عز و جل مخدوم اشرف سمنانی جہانگیر کی قبر پر بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔